کے پیاسا کراچی پانی کا طلبگار۔ شاہ فیصل کالونی 4 نمبر پر پانی کی قلت، مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ شہری کہتے ہیں کہ منتخب نمائندے ووٹ حاصل کر کے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ سنگین ہونے لگا۔ شاہ فیصل 4 نمبر کے مکین قلت آب کا شکار۔ علاقے میں واٹر کنیکشن اور بلوں کی ادائیگی ہونے کے باوجود پانی میں اثر نہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں پانی خریدنا مشکل ہو گیا، ہمیں صرف اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ ہمارے علاقے کا جب ناتا خان گوٹ کا جب پانی سٹارٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ لائٹ چلی جاتی ہے، اگر پانی آ رہا ہو تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، اگر لائٹ نہیں ہو تو پانی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کا۔ الیکٹرک جو ہے یہاں سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے۔ یہ جو پمپ پر ہے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اگر ان کے واجبات ہیں آپس میں طے کریں اور ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، کیونکہ جب تک لوڈ شیڈنگ رہے گی ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ برسوں کا مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا، ووٹ مانگنے کے لیے ہر جماعت کا نمائندہ نظر آتا ہے، پھر سب غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہ فیصل کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ پانی کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ اقصیٰ شاہد T21۔ بتاتے چل قائد بجلی کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا۔ سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی اہم بیٹھک کل لگے گی۔ سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر 12 بجے ہوگا۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نیپرا قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق کل سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کو شواہد پیش کریں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 15 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت کا شکار۔ معاشی ہب کراچی کو شدید لوڈ شیڈنگ کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے تاجروں نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ موجودہ بجلی بحران نے شہر کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جان۔ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، کراچی کے تاجر حکومت سے فوری مدد کے طلبگار۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا ہے کہ اگر کی الیکٹرک مارکیٹوں میں بجلی چوری کی نشاندہی کرے تو تاجر برادری مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے کی الیکٹرک پر زور دیا کہ بجلی چوروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ تاجروں کو مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ کہ اگر 90% لوگ بل دے رہے ہیں اور 10% چوری کرتے ہیں تو وہ آپ ان 10% کے خلاف کارروائی کریں، ان کے کنڈے کاٹیں، ان کو سزا دیں۔ آپ لوڈ شیڈنگ کریں، جیسا بھی آپ 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ بعض علاقوں میں، تو آپ ان باقی جو بل دینے والے لوگ ہیں انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ عتیق میر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی کے تاجروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا جائے، بصورت دیگر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ جو اس وقت مارکیٹ وائز احتجاج ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑے احتجاج میں تبدیل ہو سکتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی انارکی پھیل جائے۔ جس گرم ترین موسم میں کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے اور کاروبار برباد ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں بے سکون ہو رہا ہے، تو اگر یہ شہر کھڑا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف ایک بہت بڑا ایک انقلاب آ جائے۔ تاجروں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اگر حکومت اور کی الیکٹرک بجلی چوری روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن T21۔ بجلی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف MQM میدان میں آ گئی۔ رکن سندھ اسمبلی عبدالوسیم نے وزیر اعظم سے بجلی فراہمی کا لائسنس دیگر کمپنیوں کو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کی ظلم و بربریت کے خلاف ہم وزیر اعظم سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ MQM پاکستان کے الیکٹرک کی ظلم و بربریت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی۔ مسلسل کراچی کے شہریوں کی بات کرتی آ رہی ہے، اور خالی بات ہی نہیں کی، ہم نے ہر سطح پر یعنی کہ وزیر اعظم سے لے کے منسٹر سے لے کے اور نیچے تمام جو اسٹیکس ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل کر یہاں تک کہ مونسپلائی سے بھی میٹنگز کی ہیں۔ اچھا، ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ چوری کر رہے ہیں، جو لوگ بل نہیں دے رہے، آپ ان کی بجلی منقطع کر دیں، لیکن جو لوگ بل دے رہے ہیں تو آپ کی کہ الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بل دیں، وہ انہیں لائٹ دینی ہے، انہیں لوڈ شیڈنگ سے بچانا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی غلط وہ کر رہا ہے، سزا اس کو بھی مل رہی ہے۔ آپ یہ بات نہیں کر سکتے، اور یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے جو بھی کیا کہتے ہیں اپنا پیڈ کر رہے ہیں بل، ان کو جو ہے آپ یہ سہولت پہنچاؤ گے۔
ہم مسلسل یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور یہاں تک ہم نے بات کی اور وزیر اعظم سے بھی میں کہوں گا کہ یہاں تک ہم نے بات کی کہ بھائی کے الیکٹرک کی جگہ دیگر اور کمپنیز یہاں لے کر آ جائیں. کیوں نہیں لا رہے؟ کیا پریشانیاں ہیں؟ آپ ٹینڈر دیں, لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں موبائل ہے, موبائل کی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں, کون لڑ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں لڑ رہا. جس کے ریٹ اچھے ہیں لوگ اس سے جو ہے چیز لے لیتے ہیں, لائن لے لیتے ہیں. تو اسی طرح کہ الیکٹرک کی جگہ بھی 3-4 اور بھی جتنی بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کمپنیاں لے کر آئیں. یہ منوپلی ہے, منوپلی کی وجہ سے یہ اپنی ہٹ درمی پر آئے ہوئے ہیں. میں تو انہیں مطلب کہنا کچھ نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ اتنا زیادہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں ذہنی طور پر, اور میں تو یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آدھے پاگل لوگ گھوم رہے ہیں. نہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سیوریج کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, تنخواہوں کے مسائل ہیں, روڈ کے جو ہے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, میئر غائب ہے, ساری پورا سسٹم جو ہے آؤٹ ہوا ہوا. اور اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, چینل پہ آپ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی انہی گلیوں میں رہتے ہیں, آپ بھی یہیں رہتے ہیں, آپ کے بھی جو ہے وہ ارد گرد میں جو مسائل ہیں وہ دیکھتے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک جو ہے وہ انتہائی برے انداز سے سسٹم کو چلا رہی ہے. جب تک اس پر ایکشن نہیں ہوگا, ان کی جگہ دوسرے لوگ نہیں لائے جائیں گے, یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دیں گے. ارے ہم کب کہہ رہے ہیں جو پیسے نہیں دے رہا ہے اس کو آپ بجلی دیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے دے رہا ہے, جو بل بھر رہا ہے, اس کو آپ بجلی دے دیں. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید بلوانی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ کراچی کی صنعتوں کے لیے 23 ارب روپے کی بجلی سبسڈی بلا تاخیر جاری کی جائے. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں اس کے لیے باقاعدہ گنجائش رکھی جائے. جاوید بلوانی نے وزیر اعظم کو ارسال کیے گئے خط میں کہا ہے کہ سبسڈی 1 جولائی 2021 سے 21 اکتوبر 2023 تک کی مدت کے لیے ہے, جس کا مجموعی حجم 23 ارب روپے بنتا ہے. ان میں سے 23 ارب روپے غیر متنازع ہیں جو فوری طور پر جاری کیے جانے چاہیے. اگرچہ یہ سبسڈی گزشتہ کئی وفاقی بجٹ میں مختص کی گئی تھی, تاہم کراچی کی صنعتوں کو اب تک فراہم نہیں کی گئی, جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں یہ سہولت دی جا چکی ہے. پاور ڈویژن اور نپرا فوری طور پر سبسڈی کے اعداد و شمار کی تصدیق کر کے اس رقم کو آئندہ وفاقی بجٹ میں شامل کریں. امید ہے وزیر اعظم فوری اس مسئلے کو حل کریں گے. اپڈیٹ کرتے چلیں, کراچی سے لاہور جانے والی پرواز کے طیارے سے پرندہ ٹکرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے. پرندہ دوران لینڈنگ طیارے سے ٹکرایا. ایئر بس طیارے میں 120 سے زائد مسافر سوار تھے. لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر طیارے کی جانچ پڑتال کی گئی تو پرندہ ٹکرانے کے شواہد ملے. پی آئی اے کے طیارے کو پرندہ ٹکرانے سے نقصان پہنچا ہے. پی آئی اے کو طیارے کی مینٹیننس پر لاکھوں روپے خرچ کرنے ہوں گے. واقعہ کل شام 6 بجے پیش آیا تھا. طیارے کو 20 گھنٹے کے دوران پرواز کے قابل بنا دیا گیا. دوسری جانب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شاہراہ بھٹو کا دورہ تعمیری کاموں کا معائنہ بھی کیا. میئر کراچی کو آگاہ کیا کہ قیوم آباد تا قائد آباد حصے کا کام مکمل ہو چکا ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شاہراہ بھٹو پر ضروری بیریئر اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا کام بھی کر لیا گیا ہے. عید سے قبل شاہراہ بھٹو کے قیوم آباد تا قائد آباد تک کے حصے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. شہریوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے شاہراہ بھٹو مددگار ثابت ہوگی. سٹی 21 کی اپیل پر سرجانی منگو پیر ٹاؤن کی یو سی 7 کا قابل ستائش اقدام 4K چورنگی تا فیض چورنگی 1 کلومیٹر سینٹرل آئی لینڈ پر شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا. تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے. ایک قائد کو دوبارہ سرسبز بنانے کا عزم. 4K چورنگی سے فیض چورنگی روڈ کا 1 کلومیٹر طویل سینٹرل آئی لینڈ ہرا بھرا رکھنا KDA محکمہ باغات کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا. سٹی 21 کی اپیل پر UC 7 سرجانی منگوپیر ٹاؤن کی انتظامیہ نے لبیک کہا. سینٹرل آئی لینڈ میں 13,000 ماحول دوست پودے لگا دیے گئے. عمید علی قاضی بولے, پودوں کی افزائش کے لیے پانی کا خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے. شہر میں ہریالی کے فروغ کے لیے سٹی 21 کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. دیکھیں ہمارے شہر کے اندر ایک تو گرمی کا بخار بہت ہے, اور دوسرے کچھ ہمارے ساتھی حضرات تھے C21 خاص طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. تقریباً رمضان کے اندر ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم اپنے علاقوں کو اور جو گرمی کا جو ماحول ہے اس کو بھی ختم کریں. تو ہم نے اپنے کچھ دوستوں کے تعاون سے
मोड़ के चौरंगी से लेकर बेस चौरंगी तक जो है 1 किलोमीटर का एरिया तकरीबन 12 से 12,500 माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इस इलाके की खूबसूरती भी हो और गर्मी का जो जोर है वो भी थोड़े खत्म हो। वाइस चेयरमैन हाफिज इमरान अली और जनरल काउंसलर ने बताया कि माहौल दोस्त पौधे लगाकर आवाम को खुशगवार मनाजिर और शहर के माहौल को बेहतर बनाने की सिटी 21 की अपील पर काम शुरू किया गया। और ये माहौल दोस्त वो पौधे हैं जो लोगों को साया भी देंगे, फल भी देंगे और यहाँ पर लोग नीचे बैठेंगे भी। और यहाँ पर हम जो कुदरती माहौलियात है उसको भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये इनकी मेहनत से काविशों से ये ग्रीन बेल्ट को हरा भरा किया जा रहा है और C21 के ताउन से ये बात कहूँगा कि हर शख्स एक पौधा लगाए और इस शहर को हरा भरा करे और ये सवाब भी है। दरख्त लगाना न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि माहौलियाती तवक्कारियों के आगे बंद बांधने के मुतरादिफ अमल है जिसकी हर सतह पर हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास हुआ। तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली से शैडो बजट पर तजावीज़ भी मांगी गई हैं। MQM पाकिस्तान के इजलास में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहरी सिंध के लिए तरक्याती पैकेजेस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। अरकान को बताया गया कि आइंदा साल कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 10 अरब के पैकेज मुख्तस होना चाहिए। तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें। फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 20 का पार्क करोड़ों रुपए के अखराजात के बावजूद तबाह हाल है। 2.5 बरस में पार्क की 2 मरतबा तज़ीनो आराइश की जा चुकी है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। करोड़ों रुपए फंड का बेदरीक इस्तेमाल। FB एरिया ब्लॉक 20 का नूरानी पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। 2 मरतबा तज़ीनो आराइश के बावजूद पार्क ज़ेबो हाली का शिकार। टाउन इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी या बदउनवानी का गढ़ रकबे पर मुश्तमिल फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के नूरानी पार्क का शुमार इन बदकिस्मत पार्कों में होता है जो 2.5 साल से करोड़ों के अखराजात से 2 मरतबा तामीर होने के बावजूद उजड़ा हुआ है। रिजवान साहब 2-2.5 साल पहले जब ये पार्क बना था तो उस वक्त ये बहुत सरसब्ज़ और शादाब हुआ करता था। यहाँ पे एक अजीब माहौल होता था। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फैमिली आती थी, बच्चे बैठते थे। आज आप देखें ये पार्क जो है ना वीरान हो गया। 2 दफ़ा रेनोवेट होने के बावजूद जो है ना यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो महफूज हो। पार्क की खस्ता हाली किसी सहरा या रेगिस्तान की मंजर कशी कर रही है। बच्चों के झूले तक गायब हैं। शहरियों का कहना है ना फवारा बाकी रहा, ना लगाई गई लाइट्स अब बाकी हैं। नशाई पार्क के मेन गेट तक ले गए। भाई ये पार्क 2.5 साल के अरसे पहले बना था। 2.5 साल के अंदर 2 दफ़ा बना। दोनों दफ़ा इसमें फूलों की नुमाइश हुई है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। लास्ट टाइम फूलों की जो नुमाइश हुई इसमें नदीम हनीफ साहब से मैंने बाज़ाते खुद पूछा उनसे ये पार्क इसी तरह रहेगा कि नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे बहुत यकीन दहानी कराई कि ये रहेगा। लेकिन अभी इसका हाल देख लेना, यहाँ मालियों का पता है ना किसी चीज़ का पता। यहाँ देखें पीछे बैक में अगर मैं कैमरा में दिखाया तो देखें आपको जानवर बंधे हुए हैं यहाँ पर। निगरानी नहीं कर रहा इसकी, कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा इसकी। और हमें चाहिए कि ये ना ये पार्क को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। सही है, चरसी मवालियों का अड्डा है ये, मंशात पुरुषों का अड्डा है ये, सही है। राह गुजर बजर यहाँ बंदा आके सो जाता है। बेंचों का बोरा शुरू हुआ है, फाउंटेन का बोरा शुरू हुआ है। नूरानी पार्क का जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार है, जबकि पार्क में बंधे कुर्बानी के जानवरों से बची कच्ची हरियाली भी खतरात का लायक है। पार्क की मौजूदा सूरत हाल टाउन इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और अपने आप में करप्शन की दास्तान बयान कर रही है।